عليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم ونبئهم أن عذابي هو العذاب الأليم. اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا، شکر و تمجید، خود ان کی بڑائی عظمت اللہ رب العالمین کے لیے جو خالق کل، مالک کل، عالم کل ہے. درود و سلام، صلاۃ و تسلیم سرور انبیاء کے لیے جو امام کائنات، رحمت کائنات ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد مجتبیٰ ہیں. حمد و ثنا کے بعد آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے خطبہ مسنونہ کے ساتھ ابھی جن آیات پاک کی تلاوت میں نے کی ہے، سعادت حاصل کی ہے قرآن کی 2 آیتیں پڑھنے کی، ان کا تعلق قرآن پاک کے 14ویں پارے سے ہے، سورہ الحجر. ارشاد ہے رب العالمین کا، خطاب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، سنایا ساری مخلوق کو جا رہا ہے اور بالخصوص مومنین کو سنایا جا رہا ہے. حکم ہے رب العالمین کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نبئ عبادی، خبر دے دے، بتا دے میرے بندوں کو، انی انا الغفور الرحیم، یہ بتا دے کہ بے شک بلا شبہ میں بہت ہی بخشنے والا ہوں، بہت ہی مہربان ہوں، بہت ہی رحم کرنے والا ہوں. اور دوسری بات اس کے ساتھ یہ بھی بتا دے کہ ان عذابی هو العذاب العلیم، کہ میرا عذاب اور میری سزا وہ بھی بڑی دردناک اور بڑی سخت. اللہ کی رحمت بھی بے پایا ہے، اور اگر وہ سزا اور عذاب دینے پر آئے تو وہ بھی بڑا سخت. ہمیں بحیثیت مسلمان اور مومن اس کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے، لیکن اگر اس نے کسی اچھائی اور نیکی کی توفیق دی ہے اس کا شکر کرے، اس پر ناز اور تکبر نہ کرے، اور اس کے علاوہ اس کی وجہ سے اس کے عذاب سے، سزا سے بے پرواہ نہ ہو جائے کہ میں بڑا نیک ہوں. الایمان
ایمان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بین الرجاء والخوف، یہ ایمان ایک ایسی کیفیت ہے جو امید اور خوف کے درمیان ہوتی ہے۔ مومن واقعی مومن ہو اور اس کے اعمال بھی اچھے ہوں، نیک بھی ہو، تو وہ اللہ کے عذاب سے پھر بھی، اللہ کے ڈر سے پھر بھی کبھی بے نیاز نہیں ہوتا، نہیں ہو سکتا۔ ان عذاب ربک غیر معمول، قرآن کہتا ہے کہ رب کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اس سے اپنے آپ کو کسی کو بھی معمون اور امن میں یا محفوظ تصور نہیں کرنا چاہیے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صلحائے امت تک، صحابہ اور صلحائے امت تک دیکھا جائے تو وہ پکے اور سچے ایمان کے ہوتے ہوئے اور اس کے نتیجے میں اچھے سے اچھا عمل کرنے کے باوجود ڈرتے تھے اس بات سے کہ قبول ہوتا ہے یا نہیں، اور ڈرتے تھے اس بات سے کہ کہیں کوئی چیز، کہیں کوئی غلطی ہمارے اچھے اعمال کو ضائع نہ کر دے۔ قرآن کریم نے 18ویں پارے میں ایک مقام پر کہا کہ اللہ کے بندے اچھے لوگ جہاں اور نیکیاں کرتے ہیں وہاں اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، لیکن والذین یؤتون مما آتوا وقلوبہم وجلون، دل ان کے ڈرتے رہتے ہیں، نیکیاں کرنے اور خرچ کرنے کے باوجود دل ڈرتے رہتے ہیں قبولیت ہوگی یا نہیں ہوگی، مجموعی طور پہ ہمارے اچھے اعمال کا پلہ بھاری ہوگا یا دوسرے اعمال کو ہم وہ غالب آ جائے۔ کرتے بھی ہیں اور ڈرتے بھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بھی بہترین نمونہ اور اسوہ ہمارے لیے چھوڑا ہے اور قائم کیا۔ نماز بہت اونچا، بہت بڑا، بہت اعلیٰ عمل، بہترین عمل، لیکن نماز سے فارغ ہوتے ہی آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہم بھی اس سنت کی اتباع میں کرتے ہیں الحمدللہ۔ آپ کا معمول کیا تھا نماز سے فارغ ہونے کے بعد، اس اونچے اور اچھے عمل سے فارغ ہونے کے بعد؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ نعوذ باللہ، کوئی گناہ کا کام کیا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے ہیں، رکوع کیا ہے، ادب سے قیام میں کھڑے رہے ہیں، جو پڑھنا ہے مسنون نماز کے دوران وہ پڑھا ہے، رکوع سجدہ سب کچھ کیا ہے، لیکن کرنے کے بعد اللہ اور اس کی شان اور اس کی عظمت ہماری اس عبادت سے بہت بڑی ہے، بہت اونچی ہے، اللہ اکبر اور استغفر اللہ، استغفر اللہ، کہ اس کے باوجود نماز میں کوتاہی رہ گئی یا کوئی اور بات ہوئی، نماز پڑھنے کے بعد، اونچا عمل کرنے کے بعد بھی میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، یہ آپ نے سکھایا۔ اور پھر نماز کے آخر میں خاص طور پر رات کی نماز جو مشکل ہے بہت سی نمازوں سے، اس سے فارغ ہو کے آخری قاعدے میں، آخری اتحیات میں کیا کہتے ہیں آپ؟ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں نے نماز میں تیری تعریفیں کی تیرے سکھائے ہوئے کے مطابق، لیکن کما حق ہوں، جس طرح حق ہے تعریف کرنے کا میں نہیں کر سکتا۔ آپ اللہ کے رسول ہوتے ہوئے، مقبول ترین اور بزرگ ترین پوری مخلوق میں سے ہوتے ہوئے، بہترین عبادت گزار ہوتے ہوئے اس بات کا اعتراف کرتے کہ میں اللہ کی تعریف اور اس کی عبادت کما حق ہوں نہیں کر سکتا۔ ما عبدناک حق عبادتک،
عبادت کی ہے لیکن جو حق تھا وہ ادا نہیں ہوا. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یہ سبق دیا آپ نے کہ نیکی کرنے کے بعد بھی انسان کو نہ تو غافل ہونا چاہیے اور نہ مغرور اور متکبر ہونا چاہیے اور نہ اس پہ ناز کرنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سی مثالیں صحابہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتا ہوں. مسجد میں وار ہوا، زخم آیا، کاری زخم آیا، لبے مرگ تھے، اللہ کے پاس جانے والے تھے. ایک تو اس موقع پہ بھی نماز کا خیال، تو ضمن ذکر کر دوں پھر اصل بات کروں. کیفیت یہ تھی کہ طبیب حکیم جو دوائی دیتا تھا وہ زخم کے راستے باہر نکل جاتی. بے ہوش تھے، ہوش میں نہیں آتے تھے، ہوش میں لانے کے لیے دوائی دی جاتی تھی، کوئی اثر نہیں ہوتا. لیکن پاس سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابہ نے جب بھی کہتے کہ الصلاۃ یا امیر المومنین، امیر المومنین آپ کی نماز رہتی ہے، مکمل نہیں ہوئی آپ کی نماز. دوائی ہوش میں لانے میں کامیاب نہ ہوتی مگر ان الفاظ سے ہوش میں آ جاتی. اور فرماتے نام لا عز فی الاسلام لمن لا صلاۃ له. میرے دوستو تمہاری مہربانی تم مجھے یاد دلا رہے ہو نماز. میں بھی اپنے اس یقین کا اظہار کرتا ہوں کہ جو نمازی نہیں وہ مسلمان نہیں. ان حالات میں اللہ کے پاس جانے سے ڈر رہے تھے تمام تر نیکیوں کے باوجود، اور نیکیوں کے علاوہ تمام تر خوشخبریوں کے باوجود جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دی. ان میں سے ایک خوشخبری کی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر مجھے جب لے جایا گیا، سیر کرائی گئی آسمانوں کی، جنت بھی دکھائی گئی، ایک عالی شان محل میں نے دیکھا. باہر سے دیکھ کے میں سمجھا، میں نے خیال کیا کہ یہ کسی عام جنتی کا محل نہیں ہے، اتنا خوبصورت شاید کسی نبی کا ہے. دوسرا خیال آیا کہ کسی عام نبی کا بھی نہیں، ہو سکتا ہے اتنا خوبصورت میرے لیے بنا ہو، اسے ذرا اندر سے تو دیکھوں. جانے لگا تو فرشتے نے کہا یہ آپ کا نہیں، آپ کے صحابی عمر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ. اس طرح کی کئی خوشخبری ہیں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ خوشخبریاں سن کر ایمان نہیں تھا؟ یقین تھا، ایمان تھا. لیکن یہی تو مزے کی بات ہے، یہی تو نوٹ کرنے والی بات ہے کہ ان خوشخبریوں اور نیک عملیوں اور اچھے اعمال کے باوجود ڈر رہے تھے اللہ کے پاس جانا ہے، پتہ نہیں کیا ہو، پتہ نہیں وہ نیکیاں اس کی بارگاہ میں قابل قبول بھی ہوگی یا نہیں ہوگی. تسلی دینے کے لیے تاریخ میں لکھا ہے، تسلی دینے کے لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے. انہوں نے کہا اسلمت حین کفر الناس. آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ اللہ کے پاس جا رہے ہیں. آپ اس وقت ایمان لائے جب باقی لوگ انکار کر رہے تھے، نہیں مان رہے تھے نبی کی دعوت کو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اس وقت ایمان لائے. اور اس کے بعد جاہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین خذلہ الناس. چھوڑنے والے چھوڑ گئے لیکن آپ میدان جہاد میں اور ہر جہاد میں ثابت قدمی سے، استقامت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے. اور پھر کہا کہ وَتُوفِيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں گئے، وہ آپ سے راضی تھے، خوش تھے آپ سے. وَقُتِلْتَ شَهِيدًا. اور اب آپ اس قتل ناحق کی وجہ سے اللہ کے پاس شہید ہو کے جا رہے ہیں. تو آپ کو غم کس بات کا ہے؟ آپ کو فکر کس بات کی؟ آپ جانتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب کیا تھا؟ فرمایا لو ان لی ما طلعت علیہ الشمس لافتدیتہ من حول المطلع.
اگر ساری دنیا میرے ہاتھ میں ہو, ساری دنیا کے خزانے اور مال میرے پاس ہو, تو میں وہ سب دے کے اللہ کے عذاب سے چھوٹنا زیادہ پسند کروں. یہ وہ ڈر تھا جو نیکیوں کے بعد. اتنے بڑے لوگ عشرہ مبشرہ میں شامل, جنت کی خوشخبریاں, نیکیاں اتنی. وہ سنا ہوگا آپ نے علماء کرام سے, یہ علم کا شہر ہے فیصل آباد. سنا ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی. رات کا وقت تھا, آسمان تاروں سے بھرا ہوا تھا. عرض کیا یہ ستارے دیکھ کے اللہ کے رسول ایک بات ذہن میں آ رہی ہے, کیا کوئی خوش قسمت ایسا بھی ہوگا جس کی نیکیاں ستاروں جتنی ہوں, ستاروں جتنی لاتعداد ہوں؟ آپ نے فرمایا نام, ہاں ایسے لوگ ہوں گے, اور ان میں سر فہرست عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ. سن کر خوش بھی ہوئی, اور ایک اور سوال ذہن میں آیا اور آپ کی خدمت میں انہوں نے پیش کیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ کہ عمر کی بات تو آپ نے کی کہ ستاروں جتنی نیکیاں, اینا حسنات ابھی, میرے والد ابو بکر کا ذکر نہیں آپ نے فرمایا. آپ نے فرمایا ابو بکر کی نیکیوں کو عمر کی نیکیوں سے کیا نسبت, کیا نسبت. اس کی تو ایک رات کی, وہ غار والی رات کی نیکیاں ہی عمر کی ساری نیکیوں سے زیادہ ہیں. لیکن ان خوشخبریوں کے باوجود, ان پر یقین کرنے کے باوجود پھر ڈر رہے. یہ ہمارے لیے سبق ہے. ہمارے پاس کیا ہے ان کے مقابلے میں, ہمارے پاس کیا ہے؟ پھر بھی اگر ہم اترائیں اپنی تھوڑی سی نمازوں پر, ٹوٹی پھوٹی نمازوں پر, تھوڑی سی عبادت پر, تھوڑی سی نیکی پر, تو یہ بیوقوفی کی حماقت کی بات ہے. یہ تو صحابہ کی بات ہے. صلحائے امت میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہا. مورخین نے ربیع بن خیثم کا ایک واقعہ لکھا ہے, اولیاء امت میں سے ہیں. رات کے وقت نماز کے لیے اٹھتے, اللہ کے خوف سے تقوی سے روتے, چلاتے, بلکتے بچوں کی طرح. والدہ نے پوچھا کئی مرتبہ, یا بنیش مالک حل قتلت کثیرا, بچے بیٹے تم سے کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے اس لیے روتے ہو, کسی کو قتل تو نہیں کر دیا, قتل جیسا کبھی جرم تو نہیں کیا. اگر ایسی بات ہے کلی مجھے بتاؤ, نطلب العفو من اولیاء, میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں اور مقتول کے وارثوں سے معافی مانگتی ہوں تاکہ تمہیں سکون ملے, تم اس طرح نہ چلاؤ اور رو. جواب ان کا ہوتا تھا یا اماں ہو قتل تو نفسی, قتل تو نفسی, امی میں نے کسی کو قتل نہیں کیا, میں نے اپنے آپ کو مارا, گناہوں سے میں نے اپنے آپ کو مارا. اس طرح خوف تھا, خشیت الہی تھی ہمارے ان اسلاف میں. دوسری طرف جہاں تک اللہ کی رحمت کا تعلق, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی, اللہم مغفرتوں کا اوسع من ذنوبی, مانگنی چاہیے یہ دعا, کہنے چاہیے یہ الفاظ, اللہم مغفرتوں کا اوسع من ذنوبی ورحمتوں کا ارجع عندی من عملی. اے اللہ میرے گناہ بہت ہیں لیکن تیری مغفرت ان سے بہت زیادہ ہے, اور مجھے تیری رحمت کی امید ہے. اپنے عمل پر انحصار نہیں کرتا, اس کی وجہ سے تیرے فضل اور جنت کی امید نہیں رکھتا, تیری رحمت کی وجہ سے, تیرے فضل کی وجہ سے رکھتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے, آپ نے فرمایا دونوں پہلو, ڈر کے, خوف کے, اور دوسری طرف رحمت کے, رحمت کی امید. فرمایا کہ لو یعلم المومن ما عند اللہ من العقوبہ ما طمع بجنتہ احد. اگر مومن, اچھا اور سچا مومن جان لے, یقین کر لے, اچھی طرح سمجھ لے کہ اللہ کی پکڑ اور سزا کتنی سخت ہے, تو کوئی جنت کی امید بھی نہ کرے.
ان اللہ یدنی المومن، قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ ایک گناہگار مومن کو اپنے قریب بلائے گا. وَيَسْتُرُهُ جَزَا عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ، اسے باقی لوگوں کی نظروں سے بچا کے اس سے بات کرے گا، ڈھانپ لے گی اس کی رحمت اسے اپنے قریب بلا کے. لوگ نہیں سن رہے، لوگ نہیں دیکھ رہے کیا ہو رہا ہے. اللہ اسے رازداری سے پوچھے گا اَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا وَكَذَا، جانتے ہو تم نے یہ گناہ کیا، جانتے ہو تم نے یہ گناہ کیا، جانتے ہو یاد ہے تم نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا. ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں. کیوں؟ یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون، آج بہانے بھی ہیں، جھوٹ بھی ہیں، غلط بیانیاں بھی ہیں. جرم کی سزا سے بچنے کے لیے وہاں یہ چیزیں نہیں ہوں گی. ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا. مانے گا کہ ہاں میں نے کیا، نام یا رب، نام یا رب. پھر اللہ ارشاد فرمائے گا کہ تو نے ایک توبہ بھی کی، تو نے ایک دفعہ توبہ بھی کی اور سچے دل سے کی اور ایمان کے ساتھ کی، تو جا سترتها علیک فی الدنیا وانا اغفرها لک اليوم، دنیا میں میں نے تیرا پردہ رکھا تھا، دنیا میں میں نے تجھے بدنامی سے، ذلت سے بچایا تھا، تیرے گناہگار ہونے کا راز فاش نہیں کیا تھا میں نے. آج یہ میری رحمت دنیا میں تھی اور آج میری رحمت یہ ہے کہ میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں. پھر ایک اور حدیث میں جو بخاری میں بھی ہے اور غالباً عبداللہ بن عمر ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اس نے ایک اور طرح سے بات بتائی، وہ بھی بڑا خوبصورت طریقہ بتانے کا. آپ نے فرمایا گناہگار مومن اللہ کے سامنے پیش ہو، اور گناہگار کتنا؟ وہی 99 والی بات، اس کے 99 قتل تھے، اس کے 99 دفتر یا کاپیاں گناہوں سے بھری ہوئی ہیں، گناہ ہی گناہ لکھے 99، ایک کم 100 دفاتر میں یا رجسٹروں میں یا کاپیوں میں. اسے بلا کے اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں جی کرو جی اس کے وزن، اعمال کا وزن کرو. نیکی تقریباً کوئی نہیں، 99 دفتر اور کاپیاں ترازو کے ایک پلڑے میں، ظاہر ہے کہ وہ نیچے آ کے بیٹھ جائے گا ترازو کا پلڑا. تو اللہ فرمائے گا کہ بھائی یہ تیرے گناہ ہیں، جی میرے گناہ. السلامہ کا کتبت یہ الحافظون، میرے لکھنے والے فرشتوں نے تیری ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ لا یار، نہیں میرے رب کوئی زیادتی نہیں، کہ میرے گناہ ہیں صحیح لکھے ہیں. اللہ کا عذر، کوئی عذر ہے؟ کیا تکلیف تھی تجھے، کیوں گناہ پہ گناہ کرتا رہا، کیا عذر ہے تیرے پاس؟ لا یار میرے رب میرے پاس کوئی عذر نہیں، کوئی عذر نہیں ہے. اللہ فرمائے گا کہ لا تظلم انک لا تظلم، تو مان رہا ہے تیرے گناہ تیرے سامنے ہے، لیکن آج عدل کا دن ہے، انصاف کا دن ہے اور رحمت کا دن ہے. تجھ پر بھی ہے بہت بڑے گناہگار، تجھ پر بھی ظلم نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی. اور فرشتوں سب کچھ رکھ دیا، ایک پرزہ رہ گیا اس کو بھی رکھو. دیکھو کس پلڑے میں جاتا ہے وہ پرزہ، ایک چھوٹی چٹ بطاقہ، تخرج لہو بطاقہ، اس کے لیے اس کا ایک پرزہ اس کے اعمال کا نکالا جائے. وہ دل میں کیا کہے گا وہ بھی بتا دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہے گا ما هذه البطاقہ ما هذه السجلات، ان بڑی بڑی کاپیوں، بڑے بڑے رجسٹروں کے مقابلے میں ایک پرزے کی کیا حیثیت ہے، اس کا کیا وزن ہوگا. تو اسی طرف اسے ڈالا جائے، اچھے اعمال کے پلڑے میں رکھا جائے، اس کا وزن کیا ہوگا، کیسے وہ غالب آئے گا اتنے دفتروں پر. لیکن اللہ کی شان، اللہ کی قدرت، جب رکھا جائے گا تو وہ 99 کاپیوں والا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا، ایک پرزے والا نیچے بیٹھے گا. اور اس پر لکھا کیا ہے، یہ بھی دیکھنے کی بات ہے، اس پر لکھا کیا ہے.
किसी वक्त दुनिया की जिंदगी में उसने सच्चे दिल से अल्लाह को एक मानकर उसके रसूल को रसूल मानकर इकरार किया था इस बात का, शहादत दी थी कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ, मैं इकरार करता हूँ, मैं ऐलान करता हूँ कि अल्लाह एक ही अकेला वाहिद माबूद है, काबिल इबादत है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल। सच्चे दिल से कहा था। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ला यस्कुलु मा इस्मिल्लाह शै, अल्लाह के नाम से ज्यादा वजनी कोई चीज हो सकती है? कोई नहीं। अल्लाह के नाम से भी कोई चीज वजनी नहीं है। तो सच्चे दिल से पढ़ा हुआ कलमा और अल्लाह का नाम, वो इन तमाम दफातर पर गालिब आ जाए। मेरे दोस्तों और अजीजों, मेरे बुजुर्गों, ये वो चंद खुशखबरियां हैं रहमत की जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। डरावे भी दूसरी जगह मौजूद है, उसका मैंने जिक्र किया कुछ बातों का। हमें उससे उसकी रहमत मांगनी है। जो बात आपने सिखाई थी पहले मैं अर्ज कर चुका कि अल्लाहुम्मा रहमतुका अर्जा इंदी मिनक, ऐ अल्लाह तेरी रहमत की हमें उम्मीद है, हम तेरी रहमत मांगते हैं, अपने गुनाहों से तौबा भी करते हैं और तेरी रहमत के तलबगार भी हैं। रहमत के लिए एक तो दुआ है, दूसरा ईमान के साथ अच्छे अमल हैं जो उसकी रहमत को इंशाअल्लाह मुतवज्जे करेंगे। जो कमी रह जाएगी इंशाअल्लाह अल्लाह अपने फजल करम से माफ करेगा। आइए इस्लाम का सिर्फ नाम ना लें, इस्लाम पर अमल करने की कोशिश करें और अल्लाह की वाफिर और वसी रहमत से अपना वाफिर हिस्सा हासिल करें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।